قرض معاف ہوتا ہے جس میں آپ کا داماد یا آپ کا کوئی عزیز جو ہے وہ شیئر ہولڈر یا ڈائریکٹر ہوتا ہے اور آپ رونا رو رہے تھے کہ مجھے غلط سزا دی جا رہی ہے. آپ کے اپنے کاغذات ہمیں بھی وہ مالی اور خانسامے دے دیں جن کے پاس اربوں روپے ہیں. آپ کے خانسامے اور مالیوں نے اربوں کے جو شیئر خریدے اور اس کے بعد وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوئے, آپ کو اس میں سزا ہوئی ہے. آپ نے کئی کروڑ روپیہ ایس سی سی پی میں جمع کروایا اور مشرف دور میں 3 سال کی سزا جو اس کے ساتھ قید کی کاٹنی تھی وہ آپ اس سے بچ گئے. یہ حقیقت اور یہ سرکاری اور آپ کے سائن شدہ کاغذات ہیں جو ہم نے پیش کیے ہیں. آپ کے مالی اور خانسامے کھربوں کے مالک کیسے بنے اور آپ نے وہ شیئر اپنے نام پھر کس طرح ٹرانسفر کیے اور پھر اسی پر جو آپ کو سزا 2007 میں ملی ہم نے تو وہ رکھی ہے. ہم نے کہا سزا نامکمل ہے, صرف آپ نے جرمانہ دیا ہے. 3 سال کی قید بھی آپ کو کاٹنا چاہیے تھی جو کہ اب آپ کو کاٹنا پڑے گی. آپ بات کرتے ہیں ہمیشہ دوسروں پر اور پھر میاں صاحبان کا نام لے کر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کا مخالف ہوں, میرے ساتھ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو یاد دلا دوں جہانگیر ترین صاحب, آپ میاں صاحبان کی انگلی پکڑ کر سیاست میں آئے اور ابھی بھی آپ پر جب مشکل وقت آتا ہے آپ بیک ڈور پر میاں صاحبان کے مختلف لوگوں کو فون بھی کرتے ہیں اور ملنے بھی جاتے ہیں. ہمارے پچھلے دروازے کی دہلیز کو پکڑ کر روتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں, مجھے معاف کر دیا جائے, اور اسمبلی میں اور کیمروں کے سامنے آپ آ کر اکڑتے ہیں. چیلنج کرتا ہوں کہ میاں صاحبان کا نام لے کر باتیں کرنے والے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میاں صاحبان کی پچھلے دروازے کی دہلیز پر وہ معافی مانگنے رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور میرے اس چیلنج کا اگر ہمت ہے تو جواب دیں, میں آپ کو ثبوت دوں گا. آپ بار بار لوگوں پر الزام لگاتے ہیں لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے. ہم نے وہ الزام لگائے ہیں جن کے ثبوت آپ کی جیبوں سے نکلے ہیں. جب آپ کی تلاشی لی گئی, آپ اور عمران خان کسی کی جیب سے منی لانڈرنگ, ٹیکس چوری اور مس ڈکلیریشن آف ایسٹس آپ کی جیبوں سے نکلے ہیں. یہ آپ کی تلاشی سے نکلے ہیں اور یہ قوم کو دکھائیں گے اور ان ریفرنسز کو انجام تک پہنچائیں گے. آپ احتجاج کریں, ریلی نکالیں, رائے ونڈ آئیں یا کہیں اور جائیں, اس پر معافی نہیں ملے گی کیونکہ قوم کو ہمیں دکھانا پڑے گا کہ عمران خان جس اسمبلی کو کہتے ہیں کہ اس میں چور اور ڈاکو بیٹھے ہیں, وہ چور اور ڈاکو عمران کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں. میں پھر ایک دفعہ یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میاں صاحبان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ میں ان کا مخالف ہوں, میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا, لیکن آپ ہی ہیں جو میاں صاحبان سے معافی بھی مانگتے ہیں اور پچھلے دروازوں سے ملتے بھی ہیں. جن الزامات پر آپ کو سزا ملی یہ ابھی کم ہیں. بہت سارے الزامات سپیکر نے ہمارے مسترد کیے, ہم ان الزامات کو بھی لے کر ای سی پی میں اور باقی عدالتوں میں جائیں گے اور یہ ہمارا حق ہے. اور خان صاحب آپ کہتے ہیں میں اس اسمبلی کو نہیں مانتا, پھر اسی اسمبلی سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اسی اسمبلی سے ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں, اسی اسمبلی میں آ کے تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اسپیکر کو نہیں مانتا. آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ تو چیف جسٹس کو بھی نہیں مانتے, آپ تو چیف الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانتے, آپ تو وزیر اعظم کو بھی نہیں مانتے, آپ کسی کو نہیں مانتے. آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آئینی ادارے ہیں, لوگوں کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب پاکستان میں امپائر کا رول منتخب ادارے ہی کریں گے اور عوام پاکستان کے کریں گے. آپ کا یہ جو جوش و جذبہ ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا کیونکہ آپ میں جو چابی بھری گئی ہے وہ 4-6 ہفتے میں ختم ہو جائے گی. پھر آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے, پھر آپ ٹیبل پر بیٹھیں گے, اسی اسمبلی میں واپس آئیں گے
اور یہاں ہی ہم سے بات کریں گے اور تمام معاملات اسی اسمبلی کے اندر محرم کے بعد بیٹھ کر سیٹل ہوں گے. بہت شکریہ جی. ماضی کے ساتھی جہانگیر ترین اور طلال چودھری میں کچھ تلخیاں نظر آ رہی ہیں، اور طلال چودھری اپنے ماضی کے ساتھی جہانگیر ترین پر خوب برسے ہیں، اور طلال چودھری کہتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں پر ہمارے دل نرم نہیں ہوں گے. ہمیشہ اسی مل کا قرض کیوں معاف ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹر جہانگیر ترین ہو. جہانگیر ترین پچھلے دروازے سے وزیر اعظم سے معافی مانگنے آتے ہیں. بڑے الزامات لگائے گئے ہیں آج مسلم لیگ نواز کے رہنما طلال چودھری کی جانب سے. جہانگیر ترین 1979 میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر تھے. طلال چودھری کا یہ کہنا ہے، اور اسپیکر نے ہم پر بہت سے الزامات مسترد کیے ہیں. طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اور خوب تنقید کا نشان